अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 80 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनीशा गोल्डन कलर के लहंगा चोली में मलबूस थी। मेकअप आर्टिस्ट ने इसके खूबसूरत नकोश पर बेहद मेहनत की थी। वो बेहद हसीन लग रही थी। वो इस वक्त बेहद महंगे ब्रांड के लहंगा चोली में मलबूस थी जो जरी खानजादा ने भिजवाया था। मेकअप आर्टिस्ट भी जरी खानजादा ने भिजवाई थी। इस मेकअप आर्टिस्ट ने जनीशा पर अपनी जादूगरी दिखाई थी। जनीशा जो पहले ही बेपनाह खूबसूरत नकूश की मालिक थी, मजीद खूबसूरत लगने लगी थी। हैवी ज्वेलरी पहने इसकी खूबसूरत जन्नत की हूरों से मुतशाबा लग रही थी। इसका दो आतिशा जिस्म इसके लहंगे चोली में मुकीद मजीद दो आतिशा हो गया था। कुंदन नशेब फराज मजीद दमक रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट ने जनीशा के आउटफिट का खूबसूरत दुपट्टा उठाए जनीशा को ऐसे उड़ाया कि जनीशा का सीना ढक चुका था। ये क्या कर रही हो? जनीशा शायद इसी वक्त भड़कते हुए दुपट्टा इसके सर से उतारते इसे शानी पर एडजस्ट करने लगी। मैम, सर ने खास तौर पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैं ऐसे ही दुपट्टा सेट करूं। मेकअप आर्टिस्ट ने जनीशा को देखते संजीदगी से कहा। जनीशा अपने बालों से पिन्स उतारते इतनी मेहनत से बनाया हुआ जूड़ा खोलने लगी। मैम, इतना अच्छा लग रहा है। मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी मेहनत खराब होते देखते झंझलाई थी। तुम्हारा काम हो गया है, जाओ यहाँ से। जनीशा सर्द लहजे में बोलते अपनी सिल्की बालों को स्ट्रेटनर से मजीद स्ट्रेट करने लगी थी। मैम, ये ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लग रही है। मेकअप आर्टिस्ट ने जनीशा को हैवी सोने का चोकर गर्दन से उतारते देखकर कहा था। व्हाट द हेल, तुम्हारा मसला क्या है? तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही? जनीशा शाह ने मेकअप आर्टिस्ट को गुस्से से घूरते स्ट्रेटनर्स ड्रेसिंग टेबल पर पटका था। मैम, सर ने मुझे अभी हाफ पेमेंट दिया है। इन्होंने मुझे सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपको ट्रेडिशनल ब्राइडल की तरह तैयार करूं। आपके जिस्म का कोई पार्ट रिवीलिंग ना हो। ज्वेलरी और दुपट्टा उतारने से आप कितनी रिवील हो रही हैं। लुक एट योरसेल्फ मैम, मेकअप आर्टिस्ट ने बेचारगी से कहा। जनीशा शाह ने मिरर में खुद की तरफ देखा। हैवी ज्वेलरी से इसका गला जो हैवी काम की वजह से थोड़ा सा डीप था, छुप रहा था, मगर अब जरा सा झुकने पर आया हो रहा था। तो मिस्टर जरी खानजादा, तुम चाहते हो मुझे तुम्हारी हवेली की औरतें बिना देखे? जनीशा शाह खुद को गहरी निगाहों से देखते मध्यम सा मुस्कुराई थी। गाल का डिंपल गहरा हुआ था। ये तैयारी तो सिर्फ तुम्हारे लिए है मिस्टर जरी खानजादा। जनीशा मध्यम सा मुस्कुराते हुए अपनी हैवी ज्वेलरी उतारते हीरे के टॉप्स पहनने लगी और जरी खानजादा की दी हुई अंगूठी पहनी थी। वो जितने कील कांटों से लेस थी, इसे पूरा यकीन था जरी खानजादा आज इसके कदमों में गिर जाएगा। 2 दिन से हवेली नहीं आया था, आज आया भी तो ऊपर कमरे में नहीं आया था। वो पिछले 2 दिन से फार्म हाउस में था। इसने ये 2 दिन कैसे गुजारे थे ये वही जानती थी। तुम जाओ यहाँ से, जनीशा शाह ने मेकअप आर्टिस्ट को देखते हुक्मिया लहजे में कहा। मैम, सर आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हैं। इन्होंने मुझे बार बार इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मैं आपके दुपट्टे को ख़ास तौर पर सेट करूं। इन्होंने मुझे ये देखें पिक्स भी भेजी थी। मेकअप आर्टिस्ट ने अपना मोबाइल से जनीशा को पिक्स दिखाई जहां ब्राइड को दुपट्टों से अच्छी तरह कवर किया हुआ था। जनीशा शाह ने ये देखते अपना निचला लब दांतों तले दबाया था। जरीक खानजादा इससे बेहद मोहब्बत करता था। वो जानती थी इसकी खरीदी हुई एक एक चीज़ आलिशान और बेहद एक्सपेंसिव थी। जरीक का खास अकाउंट भी इस वक्त खाली था। सब कुछ तो वो इसके नाम लिखाया था। पता नहीं जरीक खानजादा कहाँ से ये सब अरेंज किया था। तबरेज़ खान या जावियार खानजादा से इसने पैसे नहीं लिए होंगे, वो ये भी जानती थी। तुम जाओ, तुम्हारी पूरी पेमेंट हो जाएगी। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो ऐसा नहीं है किसी का हक रखे और स्पेशली किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करे। मेरे हस्बैंड लड़कियों से काफ़ी हमदर्दी रखते हैं। जनीशा शाह ने मेकअप आर्टिस्ट के पर चुभती निगाह डाली। जी जी। मेकअप आर्टिस्ट ने उलझन भरी निगाह से जनीशा को देखा था। वो किसी से मुस्कुरा कर भी बात करता है। मेरा दिल करता है इसे और इस लड़की को आग लगा दूं। जनीशा शाह ने अपने पर्स से बहुत बड़ी अमाउंट निकालकर मेकअप आर्टिस्ट की तरफ बढ़ाई। मैम, वो मेकअप आर्टिस्ट तजब बजब का शिकार हुई थी। ये पैसे लो और जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हाफ अमाउंट कैंसिल करवा दूंगी। जनीशा शाह ने गुस्से से कहा। वो मेकअप आर्टिस्ट जनीशा से पैसे लेते अपना बैग उठाए कमरे से निकल गई थी। 2 दिन से कमरे में नहीं आए तुम जरीक। तुम्हें क्या लगता है मैं इन बीवियों में से हूँ जो इस तरह का एटीट्यूड बर्दाश्त करती हैं? ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम मरना पसंद करोगे मगर कमरे से बाहर रात गुजारना नहीं। जनीशा गहरे सांस लेते
मिरर में देखते भड़बड़ जलते घुर्राई थी। ज़रीक खानज़ादा आज हवेली आया भी तो ऊपर कमरे में नहीं आया था। वो तब से अंगारों पर लौट रही थी। जनीशा कमरे में टहलते हुए ज़रीक खानज़ादा का इंतज़ार करने लगी। गोल्डन कलर का लहंगा जितना नाजुक था, इतना ही इस पर बेहद हैवी काम हुआ था। ये किसी दूसरे मुल्क के डिज़ाइनर्स से तैयार करवाया गया था, जो बदन के साथ चिपका हुआ था, मगर इसका फ्लेयर इतना ही ज़्यादा था। ब्लाउज से आध इंच कमर भी झांक रही थी। दुपट्टा भी बेहद हैवी था, जो वो एक शाने पर सेफ्टी पिन के साथ अटैच किए हुए थी। जनीशा का हुस्न इस आउटफिट में दो आदशाह हो गया था। जनीशा शाह ने भीगी निगाहें कमरे में लगी दीवार गिर घड़ी पर दौड़ाई। दिन के 2 बजने वाले थे। अभी तक कोई इसे लेने नहीं आया था। अब तो वलीमे के खाने का वक्त हो गया था, शायद सब खा चुके थे। जनीशा की आंखों में शरारे दौड़े। क्या वलीमा इसके बगैर करने का इरादा था? वो मजीद इंतजार की कोफ्त से बचते अपने गुस्से को दबाए कमरे से निकल आई। वो गुस्से से एक एक करते सीढ़ियां उतर रही थी। जनीशा शाह को सीढ़ी से उतरते देखते तमाम मेहमान खवातीन ने हैरान होते से देखा। वो अपना भारी लहंगा जरा सा ऊपर को उठाए एतमाद से सीढ़ियां उतर रही थी। जरका और तबाना खाना में एक दूसरे को देखते निगाहें चुरा गए। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही थी। यहाँ सब औरतों ने महंगे मलबूसात पहने थे, मगर दुपट्टा सरों पर लिया हुआ था। जनीशा दुल्हन होते ऐसे ही चली आई थी। लाउंज में एक तरफ खड़ी आयश इसे देख के फिर से खफ्त का शिकार हुई थी। जनीशा शाह की ड्रेसिंग, इसकी बोल्डनेस से जो वो जैसे एहसास कमतरी का शिकार हुई थी। पहले भी वो तो ऐसी ही किसी की परवाह न करने वाली थी। आयश अपना निचला लब दांतों से काटते हुए एक तरफ खड़ी थी। वो क्या करे, कहाँ जाए, इसे समझ नहीं आ रहा था। आज के दिन किचन के कामों से छुटकारा मिला था, मगर यहाँ इसका कोई नहीं था। गुलजाना की फैमिली नहीं आई थी। आयश सनीशा के महंगे आउटफिट और इसे पूरे तमादी से नीचे उतरते देख तेज तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई थी। इसकी नीली आंखें शिद्दत गिरिया से झलक रही थी। किचन ही इसकी पनाहगाह था। कमरे में ना दिन में सुकून था, ना रात को। दिन में भी जावियार खानजादा कमरा इसके लिए सजा बना देता था। दिन ब दिन जावियार खानजादा का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। जनीशा लाउंज में आते मुस्कुराते हुए वहां की मेहमान खवातीन से खुद ही मिलने गई। इसके गुज़िश्ता इसके गिर्द रिश्तेदार खवातीन और बच्चियों का झमकट्टा लगा था। दुल्हन देखने का सबको ही शौक था। फिर ऐसी दुल्हन जो सबसे अलग भी थी, वो बेहद खूबसूरत और बोल्ड भी। जरका खानम ये देखते बमुश्किल खुद पर काबू पा रही थी। ज़रीक खानज़ादा ऑफ वाइट शलवार पर ऑफ वाइट वेस्ट कोट पहने अपनी सहर अंगेज पर्सनैलिटी के साथ सनान खाने में दाखिल हुआ। इसकी नीली आंखों में गुस्से की चिंगारियां दहक रही थीं। इस तक खबर पहुंच चुकी थी। जरका खाने में से वॉइस मैसेज करते जनीशा शाह के हुलिये के बारे में बता चुकी थी। वो अपने भारी कदमों से जनीशा शाह की तरफ बढ़ते इसकी कलाई सख्ती से अपनी आहने गिरफ्त में जकड़ गया था। वो अपने भारी कदमों से जनीशा शाह की तरफ बढ़ते इसकी कलाई सख्ती से अपनी आहने गिरफ्त में जकड़ गया था। जरीक जनीशा ने इसे भीगी निगाहों से देखते इसकी फौलादी गिरफ्त से खुद को छुड़वाना चाहा। वो उसे सर्द तंबीही निगाहों से देखते अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया था। नीली सर्द निगाहें जनीशा शाह के कयामत खेज बदन पर गढ़ी थी और ऐसे नीचे आएगी वो बेयकीन था। थोड़ी देर मुझे मेरी दुल्हन को अकेले में अच्छी तरह देखने दो, हक तो मेरा है इसका इस तरह से देखने का। जरीक खानजादा ने इर्द गिर्द खड़ी रिश्तेदार खवातीन को देखते पश्तों में मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे लम्हे वहां खड़ी किसी भी खवातीन का रद्द अमल जाने बगैर वह जनीशा की कलाई सख्ती से जकड़े तेज तेज कदमों से जरका खानम के कमरे की तरफ बढ़ गया। जरीक ये क्या तरीका है, छोड़ो मुझे। जनीशा ने कमरे में दाखिल होते अपनी कलाई जरीक खानजादा की फौलादी गिरफ्त से छुड़वाने की सही करते चीख कर कहा। जरीक खानजादा से पूरी कुव्वत से दीवार में पटकते कमरे का दरवाजा अपने बूट की ठोकर से बंद कर गया था। जरीक जनीशा ने इसे रुहां से होते पुकारा। वो गुस्से से इसे बहुत बेदर्दी से पटकता था। इस दिन भी ऐसे ही कमर में दर्द हुआ था जैसे अभी हो रहा था। तुम बताओ ये कैसा तरीका है, किस तरह तुम नीचे चली आई, कहीं से भी तुम दुल्हन लग रही हो, किसी फिल्म ड्रामे की बेहुदा एक्ट्रेस लग रही हो। जरीक खानजादा इसके गिर्द यूं दीवार पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, किस तरह तुम मुझसे बात करते हो, कैसे तुम मुझ पर चीखते हो, तुम्हें अंदाजा है। जनीशा जवाबन इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े भीगे लहजे में बोली। ऑफ वाइट शलवार कमीज में वेस्टकोट में मलबूस वो जानलेवा लग रहा था। जनीशा शाह की नीली सहर अंगेज आंखों में सुर्खी देखते हैं हिप्नोटाइज सी हुई थी। पहली मर्तबा इसे शलवार कमीज में देखा था और शलवार कमीज में इतना ही जानलेवा है इसे अंदाजा न था। दिल की धड़कनें बेहंगम हुई थी। नहीं जनीशा आसमान शाह, तुम यूं बहक नहीं सकती।
تم اس انسان پہ فدا نہیں ہو سکتی، تمہارا دل یہ مقابل کے لیے دھڑک نہیں سکتا جس کی دھڑکنیں نوچنے کی خواہش لیے تم یہاں آئے ہو۔ اسی درندے کا بیٹا ہے جسے تمہارے مورے بابا کو بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ وہ دل میں خود سے بولتے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانے لگی۔ زنیشا شاہ کی آنکھیں زریق خانزادہ کو دیکھتے سرخی مائل ہوئی تھی۔ زینی، تم میرا ضبط آزماتی ہو، اس لیے تم سے ایسے بات کرتا ہوں، ورنہ تم میرے لیے کیا ہو تم نہیں سمجھ سکتی۔ بے حد محبت کرتا ہوں تم سے۔ زریق خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھتا محسوس ہوا۔ اسے چھونے کے لیے وہ بے قرار ہوا تھا۔ 2 دن مقابل سے دور رہتے وہ مزید پاگل ہو گیا تھا۔ زینی جان، کیوں ستاتی ہو اپنے دیوانے شوہر کو؟ کہو میری جان، تمہارا خوبصورتی پر، تمہارے قیامت خیز بدن پر صرف میرا حق ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی سفید گردن کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ زنیشا شاہ اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ زنی جان، کہو، تم اس دن مجھے صرف ستا رہی تھی، تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا، تمہیں پتا چلا کہ میرا نکاح ہوا تھا، تم اس دن جھوٹ بول کر مجھے سزا دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے لے کر بے حد پوزیسو ہو، تم مجھے صرف ستا رہی تھی۔ زریق خانزادہ اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبائے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ زنیشا اس کے سینے میں سمائے مسلسل اپنا نچلا لب کچل رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری زینی صرف میری ہے، اسے میرے علاوہ کسی نے نہیں چھوا، میری زینی صرف میری ہے۔ وہ زنیشا شاہ کو اپنے سینے سے الگ کرتے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی تھی نا زینی جان، تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے بہت یقین سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ زنیشا شاہ کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ وہ تو جیسے تڑپ رہا تھا، وہ مزید اسے تڑپا نہیں سکی تھی۔ اف میری جان، میری زندگی، I knew it۔ زریق خانزادہ جذبات کی شدت سے جیسے پاگل ہوتے اسے گود میں اٹھائے گھوما تھا۔ زنیشا شاہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اب گہرا اطمینان تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹاتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ جانتی ہو جان، ان 2 دنوں میں کتنا جلا، کتنا تڑپا ہوں، برداشت نہیں کر پا رہا۔ تمہارا نکاح پہلے بھی ہوا، تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی تھا۔ خود کو تکلیف پہنچاتے، دن رات سگریٹ کا زہریلا دھواں اپنے اندر اتارتے خود کو جلا رہا تھا۔ وہ زنیشا کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، کیوں پیا سگریٹ جب میں نے منع کیا ہے؟ زنیشا نے بھیگے لہجے میں کہتے غصے سے اس کے کالروں سے جکڑا۔ تم مت تڑپایا کرو مجھے، باندھ کر رکھا کرو خود کے ساتھ، گردن میں پٹا بھی ڈالو گی رہ لوں گا۔ زریق خانزادہ اس کی ناک کے ٹپ کو بے حد نرمی سے چوم گیا۔ آئندہ سگریٹ کسی بھی سچویشن میں پیا تو زریق جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ زنیشا شاہ سے غصے سے دیکھتے گررائی، مار ڈالنا، جو مرضی سزا دینا ہو، جو چاہو سلوک کرو، تمہارا ہی ہو جان۔ زریق بھاری آواز میں بولتے اس کے قیامت خیز مخملی بدن پر اپنے ہاتھوں کی بے باکی دکھانے لگا۔ زنیشا اس کی بے باکیوں پر گلابی ہونے لگی، سانس پھولنے لگی۔ وہ اس کے بھاری لہنگے میں ہاتھ الجھائے ہوئے تھا۔ زینی جان، پرورش میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایک پل، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ زریق خانزادہ کی بات پر زنیشا کی آنکھیں شدت سے بھیگنا شروع ہوئی تھیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں کو چومنے لگا۔ میری جان، میں صرف اپنی زینی کو چاہتا ہوں، وہی وہ میری آنکھوں میں دل میں بستی ہے۔ وہ زنیشا کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ زنیشا زخمی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5-6 سال کی ایک بچی سے 10-11 سال کے بچے کو انسیت ہوتی بھی کیسے؟ کچھ ہی دن بعد وہ ایکسیڈنٹ میں چل گئی۔ ہم لوگوں نے ہر تعلق ان لوگوں سے ختم کر لیا تھا۔ پرورش کا باپ کبیر خان ایک توگے پاس انسان تھا۔ میرے بابا کا سارا بزنس ہتھیا لیا تھا، جس پر میرا بابا کا حق تھا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے درخزے کے نام سب کچھ کر گیا۔ زریق خانزادہ کی باتوں پر زنیشا شاہ کی سانسیں دہکنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہتھیلی چومتے یہ سب بتا رہا تھا۔ کبیر خان کی بیوی لیلما، شاید یہی نام ہے اس کا، اس نے بہت بار بابا اور بڑے بابا پر حملہ بھی کروایا ہے۔ بابا نے اس عورت کو ہونے کی وجہ سے مارجن دے دیا، ورنہ میرے بابا کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اسے سبق سکھانا۔ اس دن اس کے بیٹے بہرمند نے تم پر پسٹل تانی تو مجھے افسوس ہوا۔ کاش درخزی اور بہرمند کو ان کے بچپن میں ہی لگامے ڈال دیتے تو اچھا ہوتا۔ زریق خانزادہ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہتے، اس کے نقوش پر جھکتے شدت سے چوبنے لگا۔ زنیشا شاہ اپنی مٹھیاں دبوچے بمشغول خود پر قابو پانے لگی۔ زریق خانزادہ کا علم سنگارے کے مانند لگنے لگا تھا۔ آنکھوں کی گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ زریق خانزادہ اس کے ڈیپ گلے سے نظر آتی گہرائیوں پر اپنی جنون خیزیاں ڈھا رہا تھا۔ زینی جان،
میری محبت کے نشان آج تمہارے بدن کی نازکی کو سرخ کر دیں گے. میں خود اب تمہارا دوپٹہ سیٹ کروں گا. وہ مدہوشی میں بولتے اس کی گہرائیوں پر دانت گاڑے وہاں سرخ دبے ڈالنے لگا. دروازے کے قریب قدموں کی چاپ سنتے زنیشا نے اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلیوں سے بے دردی سے مسلی تھی. زرق خانزادہ مدہوشی کے زیر اثر دیوانگی کے عالم میں سے چوم رہا تھا. اسے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی تھی. زنیشا شاہ کے وجود میں ویسے ہی بہک جاتا تھا, ہوش میں نہیں رہتا تھا. زنیشا حلق کے بل چیخی تھی. زنیشا چیخنے پر زرق خانزادہ کا خمار بھگ سے اڑا تھا. آنکھوں میں خون اترا تھا. وہ اسے سرد خون اتری آنکھوں سے دیکھنے لگا. میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے مڑ گیا ہے. تم ہی مجھے کھینچ کر لائے تھے زرق. میں نے سینڈل پہنے ہوئے تھے مگر تمہیں تو ذرا احساس نہیں میرا. زنیشا نے روتے ہوئے کہا. زرق خانزادہ سے روتے ہوئے دیکھتے جلدی سے اس کے پیروں کی طرف بڑھا. زنیشا کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا. دیکھ رہا ہوں جان. زرق خانزادہ بدحواس ہوتے اس کی سینڈل اتارتے اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھ گیا تھا. اسی لمحے زرقہ خانم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی. زنیشا نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے زرق خانزادہ کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھا. زرق خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ کرنٹ کھا کر زنیشا سے دور ہوا. زرقہ خانم یہ دیکھتے بے یقین ہوئی تھی. رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی. انہیں تو لگا تھا زرق زنیشا کی اکڑ توڑ رہا ہوگا, اسی لیے اس کے کیے کی سزا دے رہا ہوگا. وہ تو اس کے پیروں میں جھکا ہوا تھا. زنیشا اٹھ کر بیٹھتے اپنے پاؤں سمیٹ گئی تھی. مورے وہ میں زرق خانزادہ نے نگاہیں جھکایا, لب دانتوں تلے دبایا تھا. زنیشا کو دیکھتے ہی وہ اپنے جذبات پر قابو پانا بھول جاتا تھا. دروازہ لاک کرنا وہ آخر کیسے بھول گیا تھا. وہ بہت بری طرح شرمندہ تھا. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی مورے اس طرح سے اس کی بیوی کے پاؤں چومتے دیکھ کے زرق سرخ چہرے کے ساتھ اپنی پیشانی انگلی سے مسل رہا تھا. زنیشا تم اچھی طرح دوپٹہ لے کر باہر آؤ. زرق خانزادہ بمشکل بولتے دروازے کی طرف بڑھا. زرق میں یہ سینڈل نہیں پہن سکوں گی. پہنا دو اور دوپٹہ بھی جیسے تم چاہتے ہو سیٹ کر دو. زنیشا نے ملائمت بھرے لہجے میں زرق کو دیکھتے کہا. زنیشا کے بات پر زرق خانزادہ مزید شرمندہ ہوا تھا. تم جاؤ زرق, کوئی ملازمہ کر دے گا یہ سب. ویسے بھی ایک مرد کو یہ سب کرنا زیب نہیں دیتا. زرقہ خانم ناگواری سے بولی. جی مورے. زرق خانزادہ آہستگی سے کہتے دروازے کی طرف بڑھا. میں ہر ایری گیری ملازمہ کو خود کو چھونے نہیں دوں گی. میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے. زرق تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو. اگر تم گئے تو میں قسم کھاتی ہوں میں آج کے ولیمے میں شرکت نہیں کروں گی. ابھی اسی لمحے اکیلے ہی کیلیفورنیا کی فلائٹ پکڑ لوں گی. زنیشا شاہ نے زرق خانزادہ کو دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا. زرق خانزادہ نے زنیشا شاہ کو سرد نگاہوں سے دیکھا. وہ غصے سے اپنا چہرہ پھیر گئی تھی. کہیں سے نہیں لگتا تم تبریز خان کا خون ہے یا پھر خان ہے. بیوی کو کیسا رکھتا ہے تمہیں پتا نہیں. آج یہ تمہیں میرے سامنے اپنے قدموں میں جھکا رہا ہے, کل یہ تمہیں پورا حویلی کے سامنے جھکائے گا. زرقہ خانم غصے سے بولتے کمرے سے نکل گئی تھی. زرق خانزادہ کی رنگت آگ کے مانند سرخ ہو چکی تھی. زرق خانزادہ زنیشا کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے پیروں کو پکڑے نگاہیں چکائے اسے سینڈل پہنانے لگا تھا. زنیشا شاہ سے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی. زرق خانزادہ کے سفید ہاتھوں کی سبز وینز ابھری ہوئی تھی. زرق خانزادہ نے سینڈل کی سٹریپ بند کرتے گردن اٹھائے زنیشا کی آنکھوں میں دیکھا. زنیشا گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھیر گئی. ریڑھ کی ہڈی اندر تک سرد ہوئی تھی. مقابل کی نیلی آنکھوں میں برف سی اتری تھی جن میں جیسے خون مجمد تھا. یہ تمہاری بھول ہے. تم تنہائیاں سے اکیلی کیلیفورنیا جا سکتی ہو. وہ زنیشا کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا. زنیشا نے اسے یہ دیکھتے اپنا خشک حلق تر کیا. وہ بے حد غصے میں تھا. اس کا لمس نرم مگر آنکھیں نیلی بے حد سرد تھیں, بالکل اس کے لہجے کی طرح. مجھے بدلنے کی کوشش مت کرو زینی. جس دن میں نے اپنی اصلی فطرت دکھائی تو اونچی آواز میں بات کرنا تو دور, ہونٹ ہلانا بھول جاؤ گی. زرق خانزادہ ایک لفظ پر زور دیتے اس کی تھوڑی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا. زنیشا نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹکا. زرق خانزادہ نگاہیں چکائے اپنی پچھلی گردن سہلانے لگا. زنیشا مدھم سسکاریاں بھرنے لگی. زرق خود پر قابو پاتے کھڑا ہوتے زنیشا شاہ کو شانوں سے جکڑے کھڑا کر گیا. زنیشا نے سانے پر دوپٹے میں لگی سیفٹی پن اتارتے دوپٹہ نرمی سے اتارا. دوپٹے کو زنیشا کے سر پر دیتے ہوئے سینے کو اچھی طرح کر گیا. یہ دوپٹہ نہ سینے سے ڈھلکے نہ سر سے, ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا. اسے محض دھمکی مت سمجھنا. وہ اسے سرد تنبیہی نگاہوں سے گھورتے دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا گیا. زنیشا دروازے کی دہاڑ کی آواز پر اپنے بھاری ہوتے اعصابوں پر قابو پاتے اپنے سر پر اچھی طرح دوپٹہ سیٹ کرتے باہر کی طرف بڑھی تھی. زمر خان اورنج کلر کی سٹائلش سی میکسی پہنے ہوئے تھی جس کے بازو کٹ دار تھے, جس میں سے اس کے دودھیا بازو جھلک رہے تھے. اس کا پچھلا گلا ڈیپ تھا اور میکسی آگے سے بے حد ٹائٹ تھی. اس کے کمر کے
कमर से भी नीचे आते खूबसूरत सुनहरी सिल्की बाल खुले हुए थे। ड्रेस में इसका कयामत खेज बदन जलवे बिखेर रहा था। मैक्सी में कैद कैद कुंदन नशेब फराज धमक रहे थे। सुनहरी रंगत लश्कारे मार रही थी। ब्रांडेड डब्बे, बेहद कॉस्टली कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट वो अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती थी। इस वक्त इसके नकूश चमक रहे थे। वो सॉफ्ट मेकअप किए हुए थी। दुपट्टा वो अपनी गर्दन में डाल गई थी। वो बहुत कम तकरीबात में दुपट्टा सर और सीने पर लेती थी। हर तकरीबन तबाना खानम से इसकी अच्छी खासी क्लास होती थी। वो इनकी डांट फटकार एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेती थी। भला औरतों में खुद को ढकने का क्या फायदा। वो और मरीना एक दूसरे की समातों में हंसते हुए यही सरगोशियां करती थीं। हमारे पास क्या नया और इजाफी है जो अब औरतों के सामने भी खुद को छुपाएं। मरीना खास तौर पर भी खुद को ढक लेती थी, मगर वो किसी की नहीं सुनती थी। खुद के वजूद पर किसी का हक इसे बर्दाश्त न था। अपनी मर्जी करना इसकी फितरत थी। ज़मर खान खुद को मिरर में तनकीदी निगाहों से देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि कोई इसे कलाई से खींचते अपने सीने में सख्ती से भींच गया था। साथ ही वो दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर गया था। ज़िमर खान मुकाबल के जिस्म से तेज मर्दाना क्लोन की महक महसूस करते चकराई थी। सांसें रुकती महसूस हुई। सर बुरी तरह चकराया था। मुकाबल की जितनी नफरत थी, इसके तेज क्लोन से भी इससे ज्यादा नफरत थी। इसकी मर्दाना खुशबू में क्लोन की महक खुलते अजीब सी हो जाती थी। मेरी जिमर बीबी, आपकी खुशबू में नशा है। गुलाब की तरह महकती हैं आप। वो भारी आवाज में बोलते इसके कान के लोग को अपने लबों में दबा किया था। छोड़ो मुझे अल्तमिश, वरना शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूंगी। जमर खान ने नागवारी से दबी आवाज में इसकी गिरफ्त से निकलने की सही की। वो इसे खुद में भींचते ही जा रहा था। जमर खान की नाजुकी इसके चौड़े सीधे से बहुत बुरी तरह से मस हो रही थी। वो बेशर्मों की तरह जानबूझकर इसे इस अंदाज में टच करते गुस्से से इसकी सांसें दहका रहा था। कीजिए ना शोर ज़िमर बीबी, यही तो मैं चाहता हूँ आप शोर करें। वो उसे अपने हिसार से आज़ाद करते दरवाजे के साथ टेक लगाए, अपनी कमीज से सिगरेट लाइटर जलाए, लबों में दबाए गहरा कश ले गया था। ज़िमर खान ने इसे नफरत आमेज शररबार निगाहों से घूर कर देखा। स्याह शलवार कमीज में मलबूस स्याह ही मर्दाना शॉल गर्दन में डाले हुए था। कनपटी पर जख्म था। बियर्ड हल्की सी बढ़ी हुई थी। इतने गौर से मत देखें, इश्क में गिरफ्तार हो जाएंगी मेरे। अल्तमिश खानजादा सिगरेट का गहरा कश लेते इसकी कलाई जकड़े इसे अपने करीब कर गया था। धुआं ज़िमर खान की खूबसूरत नकूश पर छोड़ा था। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे सिगरेट के धुएं से कितनी नफरत है। ज़िमर खान खुद को छुड़वाते हुए खुर्राई थी। बस की कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब किए हुए था। आप तो मेरी हर चीज़ से नफरत करती हैं ज़िमर बीबी। मेरे झोंपड़े, मेरी गरीबी, मेरे वजूद से अब किस किस चीज़ को छोड़ूं। आप तो दिन रात मेरे मरने की बद्दुआएं करती होंगी। अब क्या मैं खुद की जान ले लूं। वो फिर से इसके नकोश पर धुआं छोड़ते मुस्कुराया था। ज़मर खान इसकी बात पर गड़बड़ाई थी। वो सच में दिन रात इसके मरने की बद्दुआएं करती थी। ज़िमर बीबी, आपकी खातिर ये जान भी दे दूंगा, मगर क्या है ना, मेरे मरने के बाद आप आज़ाद हो जाएंगी। आपकी आज़ादी मुझे गवारा नहीं। वो थोड़ा सा झुकते ज़िमर खान की सुरमई गहरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया था। ज़िमर खान की रंगत मजीद सुर्ख हुई थी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ, इसलिए इस हवेली में कैद हूँ। ज़मर खान ने दहकते लहजे में सवाल करते इसके सीने पर हाथ जमाते इसे खुद से दूर करना चाहा। वो अपनी खुरदरी उंगलियां इसकी पिछली डीप गले से आया होती बढ़ना पुष्ट पर सख्ती से गाड़े हुए था। इसकी खुरदरी उंगलियां इसकी पुष्ट में जैसे गढ़ती जा रही थी। डरती हैं आप मुझसे मिसेस अल्तमिश खानज़ादा? बेहद डरती हैं आप जानती हैं ज़रा सी गलती में मैं आपको बालों से जकड़ कर अपने झोंपड़े में ले जाऊंगा। ना सिर्फ आप अपने झोंपड़े में लेकर जाऊंगा, दिन रात आपको मेरी खिदमत भी करनी पड़ेगी। मेरी खिदमत कैसे करेंगी वो आप जैसे बोल्ड वजूद खुद सर लड़की को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी कमर पर मजीद सख्ती से अपनी उंगलियां गाड़ गया था। ज़मर खान की धमकियों पर गहरे सांस लेते इसके गिरफ्त में माही बेआब की तरह तड़पती थी। हाथ हटाओ मेरी कमर से, ऐसा लग रहा है मजदूरी करके आए हो। इतनी खुरदरी हैं तुम्हारी उंगलियां, कांटे चुभ रहे थे जैसे। जमर खान गुस्से से गुर्राई। अल्तमिश खान ज़्यादा इसकी बात पर बुलंद व बांह कहका लगा गया था। जमर खान इसी लम्हे इसके लबों पर हाथ जमा गई थी। अल्तमिश खान ज़्यादा की आंखें गहरा मुस्कुराई थी। वो मजीद इसे अपने करीब कर गया था। बहुत सी शातिर औरतें हैं जमर बीबी, जानती हैं मेरे कब्जे में मौजूदगी पर सबको पता चल जाएगा मैं आपका कौन हूँ। आप और खान ये नहीं चाहते किसी को पता चले आप मेरी औरत है। मुज़म्मिल खान का हाथ अपने लबों से हटाए तल्खी से हंसा था। आहिस्ता हंसो अल्तमिश। ज़मर खान इल्तिजाहिया गिड़गिड़ाते हुए इसके करीब होते फिर से इसके लबों पर हाथ जमा गई थी।
وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ ایک جیسے ہیں آپ اور آپ کا بھائی۔ اس نے مجھے آج کی دعوت میں بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ زمر خان کے بازو کو بے دردی سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ کیا سمجھتا ہے خان؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا جھک جاؤں گا؟ وہ اپنی طاقت، اپنی دولت کے زوم میں بھول رہا ہے کہ میں التمش خانزادہ ہوں۔ اگر خان کے لیے گولی کھا سکتا ہوں تو آپ کے لیے خان کو گولی مار بھی سکتا ہوں۔ وہ طیش و عالم سے پھپکارا تھا۔ زمر خان بے ترتیب نگاہوں سے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہ آپ کی بھول ہے، میں آپ کو چھوڑوں گا یا پھر آپ آج اپنا یہ روپ لے کر کمرے سے باہر جائیں گی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس کے سنہری بالوں کو گدی سے جکڑے اس کے گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ زمر خان کا دوپٹہ ذرا سا نیچے کرتے اس کی گردن پر جھکے وہ بے رحمی سے دانت کاٹنے لگا۔ زمر خان اپنی سسکیاں لبوں پر دبائے اس کی حیوانیات برداشت کر رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی باہر آواز بھی جائے۔ التمش، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، زمر خان نے سرگوشی نما آواز میں سسکتے ہوئے کہا۔ التمش نے زمر کی گردن کے چہرہ نکالتے اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنے سرسبز نگاہیں گاڑی۔ جائیں، یہ ڈریس بدل کر آئیں اور کوئی شریف عورتوں والا لباس پہنے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے زمر کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے التمش؟ میں بے شرم عورت ہوں؟ زمر خان غصے سے گررائی۔ نہیں، آپ تو بہت شرمیلی ہیں، اسی لیے تو حیا دار ساڑی میں ملبوس ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے فلیٹ میں پائی گئی تھی۔ التمش خانزادہ جواباً تنزیہہ مسکرایا تھا۔ زمر خان خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ جائیے، ورنہ وہ رات یاد آتے ہی میرا خون بھڑکنے لگتا ہے، ایسے ہی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گی۔ التمش خانزادہ زمر خان کو گھورتے بھڑک اٹھا۔ ساڑی میں لپٹا مقابل کا دوآتشہ بھڑکیلا روپ یاد آیا۔ وہ مزید سلگ اٹھا تھا۔ زمر اپنی مٹھیاں دبوچے کمرے کی الماری کی طرف بڑھی۔ اسے جلد از جلد التمش خانزادہ کے وجود سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ وہ چاروں ناچار اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ التمش خانزادہ بھی الماری کی طرف بڑھتے اس کا ایک ایک ڈریس چیک کرنے لگا۔ زمر خان کو تو جیسے غش آ رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی اس کا ایک ایک ڈریس نکالتے زمین پر پھینکتا جا رہا تھا۔ مقابل کا حق ملکیت اس کی پوزیسونیس زمر خان کی سانسیں بند کرتی تھی۔ ایک بھی ڈریس ایسا نہیں تھا جس کے گلے ڈیپ نہ ہو۔ یہ شریف عورتوں والے لباس ہیں۔ بتا سکتی ہیں کس اینگل سے یہ ڈریس ایک حیادار عورت کے لگتے ہیں؟ التمش زمر خان سے استفسار کرتے پھپکارا تھا۔ زمر خان روحاں سے ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے کس عذاب میں چھونک گیا تھا۔ التمش اسے لے کر بے حد پوزیسو تھا۔ زمر کو تو ہوا بھی اس کی مرضی کے بغیر چھوئے تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی۔ اسے خود سے اتنا پیار تھا۔ مقابل جو اس کا گارڈ تھا اس پر حکم چلاتا تھا۔ آپ اس ڈریس میں تو کیا آج کسی ڈریس میں باہر نہیں جائیں گی؟ التمش خان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولتے اس کے بیڈ پر نیند دراز ہوتے اپنے سیاہ بوٹ پہنے پاؤں بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ زمر مٹھیاں بھیچے سے دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے شعلہ جوان روپ کو گرم گہری نگاہوں سے دیکھتے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایسا لباس عورت کو صرف اپنے شوہر کے سامنے پہننا چاہیے۔ کچھ نہ بھی پہنے تو ایسی عورت تو جتنی ہوتی ہے، مگر آپ کو تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ التمش اپنی ٹانگیں ہلاتے زمر خان کا انداز باہر چلا رہا تھا۔ تم جیسے مردوں کو بھی جنت نہیں ملتی جو اپنی بیویوں پر بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، ان کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ زمر خان غصے سے دبی آواز میں چیخی تھی۔ زمر خان نے بات پر التمش خانزادہ کا بلند زبان کہکا بلند ہوا تھا۔ زمر خان نے روحاں سے ہوتے بند دروازے کو دیکھا۔ شکر ہے آپ نے مانا تو صحیح، میں 2 ٹکے کا گارڈ نہیں آپ کا شوہر ہوں۔ التمش خانزادہ گہرا مسکراتے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ زمر بھر بھر جلتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے زمر بی بی، آپ دنیا میں ہی میری زندگی جہنم بنا چکی ہیں۔ جن کی بیویاں اپنے شوہر کو دنیا میں جہنم دکھا دیتی ہیں، 70 حوریں 100 بار لعنت بھیجتی ہیں ایسی عورت پر اور دعا کرتی ہیں جلد وہ انسان ان کے پاس آ جائے۔ وہ ابھی بھی اپنی ٹانگیں ہلاتے زمر خان کے چہرے کو بغور دیکھتے سے جلا رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مزید جہنم کے نظارے دکھانے چاہیے تاکہ تم جلد ان حوروں کے پاس چلے جاؤ۔ زمر خان گہرے سانس لیتے غصے سے بولی تو دکھائی وہ نظارے جنہیں دیکھنے کے لیے میں بے تاب ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کرتے زمر خان کو بے باکی سے آنکھ مارتے بات بدل گیا تھا۔ گو ٹو ہیل۔ زمر خان دروازے کی طرف بڑھی۔ التمش خانزادہ اسے لمحے ٹیک چھوڑتے اسے کلائی سے جکڑے اپنی چوڑے سینے پر گرا گیا تھا۔
چھوڑو مجھے التمش، تمہاری جان لے لوں گی میں۔ زمر خان اس کے حصار میں چھٹپٹاتے گرائی تھی۔ وہ تو اس جان لیوا روپ میں آپ میری جان لے چکی ہیں زمر بی بی، کیسے بتاؤں کیسے میری جان نکلی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو اس حلیے میں کسی کے سامنے جانے دوں گا؟ یہ تو آپ کی بھول ہے۔ آج آپ کے خوبصورت بدن کو ایسے سزا دوں گا کہ اگلے 7 دن تک آپ کے سر سے پیر تک خود کو چھپاتی پھریں گی۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ زمر خان کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے سختی سے اپنے سینے سے لپٹائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی مضبوط حصار میں ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ مطلب یہ زمر بی بی، آپ میری ہیں، صرف میری ہیں۔ آپ کو اس روپ میں میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جس زرک سے آپ کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا، اس کے سامنے جائیں گی؟ ایسے ہمت کیسے ہو یہ گھٹیا لباس پہننے کی؟ وہ زمر خان کی آنکھوں میں دہکتے لہجے میں پکارا، چھوڑو مجھے، تم 2 ٹکے کے گارڈ ہو، تمہاری سوچ گھٹیا ہے، تمہاری طرح میں یہی لباس پہن کر اب زرک کے سامنے جاؤں گی؟ دیکھتی ہوں تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ زمر خان پھپکارتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لمبے ناخن چبھ ہو گئی تھی۔ زمر خان کی بات پر وہ سر سے پیر تک تپش سے جھلسا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر جا کر دکھائیے گا۔ وہ ضبط سے مسکراتے زمر خان کی میکسی کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ چرر کی آواز کے ساتھ زپ کھل گئی تھی۔ زمر خان نے سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں پھاڑے سے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ میں آپ کو بہت گہرائی سے دیکھ چکا ہوں، البتہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ کہو تو آج بھی نظارے کرا دوں۔ التمش خان کی باتوں پر زمر خان کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ وہ زمر خان کو آنکھ مارتے اسے اپنے نیچے کرتے اس کی میکسی کو کندھوں سے نیچے کھسکا گیا۔ چھوڑو مجھے، زمر خان نے بھیگی ڈبڈبائی آواز میں بولتے التمش کے گال کو بے دردی سے اپنے ناخنوں سے کھروچا۔ التمش خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے زمر خان کے گردن سے دوپٹہ کھینچ کر نکال گیا۔ التمش وہ دبی آواز میں چیخی تھی، آپ کو آج بتاؤں گا، یہ دوپٹہ پٹے کی طرح گردن میں نہیں ڈالتے، بلکہ اسے کسی اور کام میں بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ التمش لفظ چباتے زمر خان کے دوپٹے سے اس کی دونوں کلائیاں باندھ گیا۔ زمر اس کی گرفت میں پھڑپڑائی تھی، اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ جس دن اس دوپٹے کا استعمال کرنا آپ کو آ جائے گا، اس دن کے بعد بھی میں اس دوپٹے کی عزت کروں گا، التمش نے سرد لہجے میں کہتے دوپٹے کا سرا زمر خان کے منہ میں ٹھونسا۔ زمر خان کی سرمئی آنکھیں خطرناک حد تک کھلی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، آج آپ چیخیں گی نہیں۔ یہ 2 ٹکے کا گارڈ آپ کا شوہر ہے، آپ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گی، چاہے میں آپ کے وجود میں بھی سما جاؤں۔ التمش خانزادہ ہنستے ہوئے وہ دوپٹہ زمر خان کے منہ سے نکال گیا۔ التمش چھوڑو مجھے، زمر خان نے چھٹپٹاتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ التمش کے پہلو میں ماری۔ التمش خانزادہ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کر گیا۔ کیا کہا؟ اس زرک کے سامنے جائیں گی آپ کی اتنی ہمت میرے سامنے کسی مرد کا نام بھی لیں؟ آپ کہتی ہیں کہ آپ اس طرح کے حلیے میں جائیں گی؟ وہ دہکتے لہجے میں غراتے ہوئے اس کی گردن پر دانت کاٹتے جامنی کرنے لگا۔ وہ گردن سے نیچے تک لو بائٹس بنا رہا تھا۔ زمر خان اس کی گرفت میں ساکت سے سسک رہی تھی۔ وہ چیخ نہیں سکتی تھی، مقابل اس کا شوہر ہے، وہ باہر آئے مہمانوں کو پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ زمر خان کے دل کے مقام کو اپنے دہکتے لبوں سے سلگاتے ہوئے اس کا رخ ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ التمش کے سامنے زمر کی 14ویں کے چاند کی طرح دمکتی شفاف پشت تھی۔ اس کے آگے کی جانب کافی نرمی دکھائی تھی۔ زمر خان کی کمر پر التمش خانزادہ بے رحمی سے دانت کاٹنے لگا۔ زمر خان کی سسکاریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زمر خان کے ضبط کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اس کی کتنی نفرت کرتی ہے یہ اسے آج بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ وہ اپنی چیخوں کا گلا گھوٹے ہوئے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ التمش اس کی کمر کو اوپر سے نیچے اچھی طرح سے دانتوں کی مہریں لگاتے ایک جھٹکے سے سیدھا کر گیا۔ زمر خان نے اسے گلابی بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ التمش مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی بیئرڈ بے رحمی سے رگڑنے لگا۔ جلن سے زمر کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ زمر بی بی، خبردار میرے دیے ہوئے نشانوں کو میک اپ میں چھپایا، خدا قسم اسی کمرے سے اگلی بار رخصتی کروا لوں گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ میرے جھونپڑے میں میرے کمرے کی چارپائی پر میرے باہوں میں ہوں گی۔ اس کے کان میں بھاری سرگوشیاں کر گیا۔ زمر خان گہرے سانس لیتے اسے سن رہی تھی۔ اگلے دن آپ کے گھر والوں کو ولیمے کی شاندار دعوت کھلاؤں گا، آخر جائز ہو جائے گا ولیمہ، اور ضروری بھی۔ التمش خانزادہ نے اوپر ہوتے اس کی بھیگی نگاہوں میں دیکھتے بے باکی سے آنکھ ماری۔ زمر خان کی سربئی آنکھوں میں شرارے بڑھے تھے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔
فکر نہ کیجیے گا، اتنے پیسے ہیں میرے پاس شاندار ولیمہ کر سکوں۔ التمش مسکراتے ہوئے زمر خان کی کلائیوں کو دوپٹے سے آزاد کرتے ہوئے اس کی میکسی کندھوں سے اوپر کرتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، زپ اوپر کرتے زمر خان کے اوپر سے تیزی سے اٹھا تھا، ضبط کا دھارا جیسے چھوٹ رہا تھا۔ زمر کے بدن کی نازکی اس کی جوان چسپوں میں آگ لگا چکی تھی۔ وہ مزید رکتا تو شاید زمر خان سے زبردستی کر ڈالتا۔ التمش تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا، بات زیادہ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، مبارک ہو تمہیں التمش، میرا آج کا دن برباد کر کے جو تمہیں خوشی ملنی تھی وہ مل چکی ہے۔ اللہ کرے تم اس کھڑکی سے کودتے مر جاؤ، زمر خان دبی آواز میں چیخے تھے۔ آپ کا کمرہ سب سے نچلی منزل پر ہے، لگتا ہے میری طرح آپ بھی مدہوش ہو چکی ہیں۔ دماغ چکرا گیا ہے، التمش نے رکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زمر خان کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ التمش زمر خان کے بھیگے چہرے کو بغور دیکھتے کھڑکی سے باہر کود گیا تھا۔ زمر خان نے بیڈ پر بیٹھے ہی روتے ہوئے مرر میں دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہ کچھ دیر میں اس کا روپ تہس نہس کر کے جا چکا تھا۔ مر جاؤں تم زاویار کی گولی سے آمین۔ زمر اونٹے منہ تکیے پر گرتے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ زنان خانے میں تقریباً تمام مہمان خواتین چلی گئی تھی۔ مردانے سے رشتہ دار مرد حضرات چلے گئے۔ زرِ خانزادہ اور زاویار خانزادہ کے دوست اس وقت مردانے میں موجود تھے۔ وہ دونوں بھی مردانے میں موجود تھے۔ زنیشا شاہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت زنان خانے میں تبانہ خانم، زرقا خانم اور تبانہ خانم کی ایک بہن تھی جو تھوڑی دور سے آئی تھی۔ وہ رات رک گئی تھی۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عائش حسب معمول اپنی ڈیوٹی نبھاتے شام کا قہوہ سب کے لیے بنائے زنان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سرخ لباس میں موجود تھی، گولڈن کرسٹل اور موتیوں سے لڑیوں سے مزین وہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑے ہوئے تھی۔ اسی تبانہ خانم کا بھانجا کاشان خان زنان خانے میں داخل ہوا۔ عائش کو دیکھتے اس کی بھویں تنی تھی۔ مرتضیٰ خان کا ہم عمر تھا، بلکہ اس سے 1 سال چھوٹا ہی تھا۔ جوان تھا، خون گرم تھا، ارتضیٰ سے جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مرتضیٰ خان کے خون کا قصوروار عائش کو ہی سمجھتا تھا۔ عائش کا کاشان کو دیکھتے ایک لحظے کو رکی تھی۔ وہ پہلے بھی سب کے سامنے اس سے زبان درازی کر چکا تھا، جس کے نتیجے میں زرقا خانم نے اس لیے پچھلی طرف کمرے میں بند کیا تھا۔ عائش کو خود پر قابو پاتے ٹرے پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے سب کی طرف بڑھی تھی۔ کاشان اپنی گردن میں شال چٹکتے عائش کی طرف بڑھتے ٹرے سے اس طریقے سے ٹکرایا تھا کہ ٹرے میں رکھی قہوے والی پیالیاں عائش کے اوپر گر جائیں۔ عائش جلدی سے پیچھے کو ہوتے وہ ٹرے کاشان خان پر ہی الٹ چکی تھی۔ گرم گرم پیالیاں کاشان پر الٹی تھی۔ وہ چیختے ہوئے پوچھا۔ عائش مصیبت سے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، معصومیت سے اسے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زنان خانے میں موجود تمام عورتیں ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتے کاشان کی طرف بڑھیں، جو گرم گرم قہوہ خود پر گرنے پر چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تبانہ خانم کاشان کی طرف بڑھتی تڑپ اٹھی تھی۔ ارتضیٰ خان کی طرح ہی انہیں کاشان عزیز تھا۔ عائش کاشان کو تنبیہی نگاہوں سے وارن کرتے پلٹی ہی تھی کہ کاشان اس کی کلائی چکر گیا تھا۔ عائش نے پلٹتے ہوئے بے یقینی سے کاشان کی گرفت میں اپنی کلائی دیکھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ پر قہوہ گرایا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ سب حیرانگی سے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عائش نے جان بوجھ کر قہوہ گرایا یا پھر غلطی سے؟ اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہنی تھی۔ زرقا اور تبانہ خانم کاشان کی مورے نے عائش کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تمہارا بھائی نے ہمارا بھانجا کو مارا، اب تم کیا ہمارا بیٹے کا جان لے گا، ذلیل کہیں کا؟ کاشان کی مورے غصے سے چیخ رہی تھی۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ زنان خانے میں خاموشی چھائی تھی۔ سب بے یقینی سے عائش کو دیکھ رہے تھے، جس کا نازک ہاتھ کاشان کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کلائی پکڑنے کی؟ تمہارے سامنے ونی میں آئی ہوئی صرف لڑکی نہیں، سردار زاویار خانزادہ کی بیوی بھی کھڑی ہے۔ زاویار کو پتا چلا تم نے مجھے چھوا ہے، وہ تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ عائش کاشان کی گرفت سے اپنے کلائی چھڑواتے آنکھوں میں دیکھتے وہ ایک ایک لفظ چباتے کررائی تھی۔ آئندہ مجھے چھونے کی غلطی بھی کی تو زاویار کو بتا دوں گی۔ عائش غصے سے پلٹتے کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ عائش کی رنگت لمحوں میں زرد ہوئی تھی، جسم پر کپکپی تاری ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ بے حد سنجیدگی سے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش کے لب اسے دیکھتے بری طرح کپکپائے تھے۔ وہ دوسرے لمحے تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دیکھا تم نے زاویار کتنا سر چڑھا ہے؟ تمہارا بیوی اپنا اوقات بھول گیا ہے۔ پہلے کاشان پر گرم گرم قہوہ گرایا، پھر اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ونی میں آیا ہوا لڑکیاں ایسے کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ تبانہ خانم آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ اس کے بھانجے پر عائش نے ہاتھ اٹھایا، اس پر قہوہ گرایا۔ تبانہ خانم غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ خاموشی سے کاشان کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا، جو صرف چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔
चटाख! यकदम ज़नान खाने में एक और थप्पड़ की गूंज गूंजी थी, जिसकी दमक से दरो दीवार लरसा उठे थे। सब औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रखे थे। एक अगले ही लम्हे एक और थप्पड़ की मजीद दर्दनाक धमक गूंजी थी। काशान गाल पर हाथ रखे जावियार खानजादा को देख रहा था, जिसके 2 थप्पड़ों से इसका गाल जैसे झन्ना उठा था। समातों में सीटियों की आवाज़ें आ रही थी। आइंदा तुमने आयश का हाथ पकड़ने की हिम्मत की या इसके सामने अभी आने की, तो सच में तुम्हारी कलाई काट डालूंगा। जावियार खानजादा बर्फीले अंदाज में काशान को वार्न कर गया था। जावियार, तुम ये कैसे कर सकता है, वो भी एक वनी में आया हुआ औरत का वास्ते। काशान तुम्हारा भाई है, इर्तिजा जैसा। तबाना खानम शिद्दत गम से रो पड़ी थी। अगर इर्तिजा भी यह हरकत करता तो मैं इसके साथ भी ये सलूक करता। वनी में आई है मगर खरीद कर नहीं लाया, निकाह करके लाया हूँ इसे। जावियार खानजादा सर्द लहजे में बोलते भारी कदमों से मर्दाने की तरफ बढ़ा। कत्ल के बदले ले आया है, निकाह करके तुम लाया नहीं था, वो खुद आया था ये निकाह करने। इसने जो किया था तुम्हारा काम था इसको सजा देना। तुम नहीं दे सकता तो मैं इसे सजा दूंगी। तबाना खानम चीखी थी। तबाना खानम के चीखने पर आयश डरते हुए किचन के दरवाजे पर आन खड़ी हुई थी। जावियार खानजादा पता नहीं अब इससे क्या सलूक करने वाला था। वो जर्द जंगत के साथ किचन के दरवाजे के साथ लगी खड़ी जावियार खानजादा के लफ्ज सुनने लगी। इसकी चमड़ी उधेड़ूं या इसे कोई भी सजा दूं, सिर्फ मैं दूंगा। आप में से कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, सुना आप लोगों ने? जावियार खानजादा दो टोक लहजे में बोलते जनान खाना भारी कदमों से अबूर कर गया। आयश मजीद खौफजदा होते कांपना शुरू हो चुकी थी। तुम्हारा बेटा उस औरत को प्यारा हो गया है तबाना। तुम हाथ मलता रह जाएगा। एक दिन वो इस जलील औरत का कातिल का भाई भी माफ कर देगा। काशान की मोरे सीने पर हाथ मारते हुए बोली थी, हमारा बेटा को तुम्हारा बेटा ने मारा, अब हम यहाँ कभी नहीं आएगा। गाड़ी निकालो काशान, हम यहाँ अब से अभी जाएगा। और रोते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई थी। काशान अपनी सुर्ख आंखें बाजू से मसलते मर्दाने की तरफ बढ़ गया। तबाना खानम रोते हुए अपनी बहन की तरफ बढ़ी। सरका खानम भी तेजी से इन दोनों के पीछे बढ़ी थी। आयश आधी रात के बाद कमरे में दाखिल हुई थी। वो जावियार खानजादा के डर से कमरे में नहीं आई थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वो मजीद खौफजदा हो गई थी। जावियार खानजादा की सख्ती से हुक्म था वो इसके कमरे से आने से पहले कमरे में मौजूद हो। अगर इसे देर हो जाती तो वो किचन में लगे लैंडलाइन पर फ़ोन करते से बुला लेता था, मगर आज नहीं बुलाया था। वो मजीद खौफजदा हुई थी कि वो इतने गुस्से में था, जैसे बुलाया नहीं था इसके डर से ही अब कमरे में आई थी। कमरे में इस वक्त वो अंधेरा छाया था। कमरे में फैली सिगरेट की महक और जावियार के परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी, यानी वो कमरे में ही था। आयश कांपते हाथ से दरवाज़ा लॉक करते बिना आवाज़ पैदा किए ड्रेसिंग रूम की तरफ आहिस्तगी से बढ़ने लगी। एकदम एक मजबूत शिकंजे में इसकी नाजुक कलाई आई थी। आयश के लबों से चीख बरामद हुई, वो इसे खींचते अपने ऊपर गिरा गया। आयश की मजबूत बाहों में कैद हुई थी। इसके कान की लो को शिद्दत से चूमते रुख पलटते अपना चट्टान जैसा वजूद इसके नाजुक वजूद पर डाल गया। मेरी धाड़ती हुई शेरनी को पता नहीं था कि आज इसकी बचत नहीं होने वाली, फिर किस लिए बचने की कोशिश की जा रही थी। जावियार खानजादा भारी आवाज में सरगोशी करते इसके सर से नरमी से दुपट्टा उतारते हुए इसके और अपने वजूद से हर पर्दा उतार गया था। जावियार आयश के लबों पर झुकते इसकी सांसों को बेरहमी से घूंटते इस पर अपनी बेरहम शिद्दतें ढाने लगा। आयश की सिसकियां रोज की तरह गुजरती रात की तरह बढ़ती जा रही थी। वो रोज की तरह रुक ही न रहा था। क्या तुम्हें किसी ने बताया है तुम सुर्ख रंग में हनूस का टुकड़ा लगती हो हनूर का टुकड़ा लगती हो? जावियार खानजादा जुनूनी होते उसके कान में धीमी सरगोशियां कर गया था। आयश की शिद्दतों आयश इसकी शिद्दतों पर बेहाल होते आंखें मूंदे हुए थी। वो रोज की तरह आज भी जुनूनी था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।